بدر دا میدان دے سی کہ شہید دی گوئی احد دا میدان دے سی کہ شہید دی گوئی حنین دا میدان دے سی کہ شہید دی گوئی کربلا دا میدان دے سی حضرت عثمان مظلوم ہے کہ دی شہادت دی گوئی دن قیامت دے اللہ دا قرآن دے سی اے ہے 18 ذی الحجہ دی مناسبت نال دو چار میں گلاں تانوں سنائیاں یا دہانی واسطے تاکہ ذہنی جراوے سارے دوستاں دے 18 ذی الحجہ جڑی گزری حضرت عثمان دی مظلومانہ شہادت دا دن ہے اگو آگئی ہے یکم محرم الناطق بالحق والثواب امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یوم شہادت امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر پہ فرماویں بندہ اٹھی کھڑا ہے حضرت شاہ جی دسو باقی صحابہ کرام تے حضرت عمر کے درمیان کیا فرق ہے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ زلفت و جھٹکا بھی دیتے ہیں فرماویں لگے سارے صحابہ کرام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید حضرت عمر مرید نہیں سوال کرنا اللہ حیران ہو گیا سننا دے حق کا بکرے لے سارے مرید حضرت عمر مرید نہیں شاہ جی تکوں بڑے خطیب انسان فرماویں لگے سامعین سارے صحابہ کرام اللہ نے محبوب کے مرید تے حضرت عمر مراد میں دو حوالے پیش کرے نا لیکن اختصار نہ میرے سامنے پہلا پارا سورت کا نام سورت البقرہ اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم یہ حوالہ سورۃ البقرہ پہلا پارہ تے آیت نمبر 129 بیت اللہ شریف کی تعمیر کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی حضرت اسماعیل بھی نال اے سر پروردگار تیرا گھر سا بڑا چھوڑے اس کا نو آباد کروانا کوئی ملت تے استاد بھی بھیج شان والا پیغمبر بھیج یہ ہووے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ تیری آیتاں دی تلاوت بھی کرے ہک اللہ تیری کتاب انہوں سکھاوے بھی صحیح سنت تعلیم ملے وے انہوں دے دلوں بھی پاک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبوب کی دعا مانگی ہے شان والے پیغمبر واسطے میں آمنہ دلال حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعا دا نتیجہ پڑھ کے آیا قصہ نہیں سناونا اشارہ کرنا 16واں پارہ سورت دنا سورت طہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا یہ سورۃ طہ 16واں پارہ دوجھا رکو دو معجزے ملن تو بعد ہاتھ والا معجزہ بھی مل گیا ہے سب والا معجزہ بھی مل گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹا زمین تے سٹے دن جیتا جب دلہو اجدہاں بڑھا دے رہے حد پغلی پاں کے باہر بڑھے دن سورج کی
کیا روشنی ہے جنہیں وہ حق دی روشنی ہوتی آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ سورج والے پاسے بدری تھوڑی دیر میں چڑھ دے اتنی چمک ہوتی حق وچ جو ویکھن والا دی طاقت بھی نہیں رہندی ہوندی. اللہ فرمائے میرے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار وچ بڑا سرکش تے باغی بن گیا نے عرض کیتی نے پروردگار میری دعاواں ہی نہ دعاواں قبول چا کر. اللہ میں موسیٰ علیہ السلام دا سینہ کھول دے. کیا مطلب فرعون بڑا سرکش تے ظالم ہے. میں پہنچا فرعون دے دربار وچ اللہ تیری توحید دا مسئلہ بیان کراں تے فرعون بک بک کرنا شروع کرنے میں میرے دل تے بوجھ ہونا ہے. اللہ برداشت کرنے والا میرا سینہ بنا جا. حوصلے نال میں سنا بیان جاری رکھاں. یہ رقم میرے ذمہ لائے اس آسان چکر. اللہ میری زبان دی گرا کھول لے میری گردہ سمجھ سکے. پروردگار میری التجا ہے کوئی میرا مومن مینال جبنا. وزیر وزر کو لوے وزر بوجھ مسلے نے انہیں کوئی بوجھ جمن والا مومن نہیں بنا چاہا. تے میں موسیٰ علیہ السلام دی تمنا ہے ہارون اخی میرے خاندان وچوں میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر جمنا اپنے خاندان وچوں ہویا اس نال دل دی الفت زیادی ہونی ہے. اللہ کیوں تیرے کو ہارون علیہ السلام مغدا پیاں کئی نسبحک کثیرا نذکرک کثیرا. اللہ میں فرعون دے دربار وچ مسئلہ تو ہی بیان کرے دے تھک میں سا. حضرت ہارون علیہ السلام شروع کرنے سی او تھک میں سی میں بیان شروع کرنے سا. اللہ میں موسیٰ علیہ السلام دے دل دا ارادہ ہے تیرا توحید والا ذکر رکنا نہیں چاہیے. رب العالمین کی طرف جواب آیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. جتنی دعاواں منگیاں نے ساری کی ساری دعاواں قبول ہیں. اللہ کریم نے حضرت ہارون علیہ السلام نے سر تے نبوت دا تاج سجایا. ہن ہور نہ دوست میرے جملہ سن لے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل کی دعا دا نتیجہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم کی دعا دا نتیجہ تے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آمنہ دلال حبیب کبریا دی دعا دا نتیجہ. آپ نے حضرت عمر واسطے دعا کی تھی, حضرت خلیل دعا کی تھی آمنہ دلال واسطے, حضرت کلیم دعا کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام واسطے, اللہ کے محبوب دعا کی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واسطے. لفظ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اللہ یا ابو جہل ایمان دی دولت چلے اسلام کو طاقت عطا فرما. یا خطاب دے بیٹے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایمان دی دولت لے کے اسلام کو غلبت طاقت نصیب کر. اللہ دی شان. میں ایک جملہ دوستاں سننا ہوں نا وقت کو چل کے سنانا ہے ہن سن لو. انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت کے مطابق. میں رکیاں دوستاں دی توجہ واسطے. انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت کے مطابق تے اللہ انسان کو دے دے اپنی رحمت کے مطابق. اور میں تو کو مختصر ہی حوالہ قرآن بھی دکھانا چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہجری ہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب دیون واسطے عام پریشان کرنے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذیت دیون واسطے گھر وچوں نکلا. تلاش کرے دے میں پہنچ گیا بیت اللہ شریف کے سامنے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان آیات کے تحت مسند احمد لکھی ہے کہ حضرت عمر نے آپ بیان کی واقعہ. اللہ
ایتا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے سامنے نماز دی حالت دی جان حضرت عمر فرمائے میں خلاف کعبہ دے اندر چھپ گیا تے ہولے ہولے چل آیا ٹر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے پہنچ گیا غلاف کعبہ میرے اوتے آئی میں غلاف کعبہ دے اندر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وچ قرآن پاک دی تلاوت پہ کرے نے ہن فرمایا فلا اقسم بما تبصرون اللہ دی شان جگہ وہ نکل رہی ہے جی میں پڑھتا پیا میں حافظ ہی کو نہ ایک سے بیٹھے ہو یہ دیکھو جیری جگہ پڑھتا پیا میں کھولا ہے تو حوالہ وہ نکلا ہے دیکھو میں حافظ ہی کو نہ اللہ دی قدرت نہیں فلا اقسم بما تبصرون میں اللہ نے دلیلہ نال سمجھایا ہے لیکن مکے دے لوگ گل نہیں منی میں اللہ نے کسے بیان کیتے باطلی دشمنوں نے گل نہیں منی میں اللہ نے نشانہ بیان کی مکھی دی مثال مکڑی دی مثال ڈامر دی مثال بھا دی مثال پانی دی مثال لوگ گل نہیں منی عمر فرمانے میں اگر ہوں سودا کھڑوں تا خلاف کعبہ چھپ کے گل تا ہی میں دلیلہ سن کے بھی ایسا نہیں منا کسے سن کے بھی گل نہیں منی نشانہ سنیا لیکن گل نہیں منی اللہ فرمانے اقسم بما تبصرون جیریاں چیزاں کو نظر آدیاں پئیاں میں اللہ انہاں دی قسم چہنا اللہ جی قسم چاہے دی گواہی مراد ہوندی ہے زمین بھی گواہ آسمان بھی گواہ سمندر بھی گواہ ستارے بھی گواہ چندر بھی گواہ سورج بھی گواہ اے ساری چیزاں میں اللہ دا حکم منے دین ایک انسان آنکھا منن تے تیار نہیں وما لا تبصرون جیڑیاں چیزاں کو نظر نہیں آدیاں پئیاں او بھی گواہ میں اللہ انہاں دی بھی قسم چہنا جنت بھی گواہ جہنم بھی گواہ فرشتے بھی گواہ اے مخلوق بھی بجا کھمنے دی انسان نہیں منے دا حضرت عمر فرمائے میں خلاف کعبہ دے اندر کھڑوتا میرے دل تے اثر تھی من لگ گیا کرتا کہیں نہیں سامنے دے تو نہیں فرمایا انہو لقول رسول کریم اے قرآن پاک بڑی عزت والے فرشتے دی زبان میں جو ادا ہوئے اور ساتھی دل دی کھڑکیاں کھول لے وہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے میں کلام سنتا گیا دل تے اثر تھی من لگی ہے فوراں میں نو خیال آیا ہے باس اس کلام کا میرے دل تے اثر تھی دا پیا اے کلام شعر تے پڑھنا لا شاعر کیونکہ شعراں دا دل تے اثر تھی دا ہوندا نا خان نہ پڑھے لوگ میز تے پیسہ دے ڈھیر لا چھڑے لین اے کلام شعر پڑھنا لا شاعر حضرت عمر فرمانے میرے دل میں میرے خیال آیا اللہ بڑے محبوب تو پڑھا چھانا ماما ہو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون نانا سن والیا اے کلام شعر نہیں تے پڑھنا لا شاعر نہیں منے دے جو گھٹو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے فوراً میں خیال آیا جے ویلے کلام شعر نہیں تے پڑھنا لا شاعر نہیں دل تے کیویں اثر تھیدا پیا اے کلام جادو ہے تے پڑھنا لا جادوگر ہے
تاں دا دل تے ساتھی دا بھی ہے اللہ کا دل تے حال جان دے اللہ اپنے محبوب کی زبان بھی کو پڑھا لیتا ہے وَلَا بِقَوْلِ قَوْهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ نانا سنن والیا ایک کلام جادو نہیں پڑھنے والا جادوگر نہیں نصیحت تو گھٹ حاصل کریں دے ہو اگلا سوال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کریں میں نے دل خیال آیا جیرے ویلے کلام شعر نہیں پڑھنا شاعر نہیں ایک کلام جادو نہیں پڑھنا جادوگر نہیں اور دل تے اثر کی میں کھیلا بھی ہے اللہ کا دل دے ارادے جان دے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھوا چھوڑا ایک کلام شعر بھی نہیں پڑھنا شاعر بھی نہیں ایک کلام جادو بھی نہیں پڑھنا جادوگر بھی نہیں دل تے کیوں اثر کھیلا بھی ہے تنزیل من رب العالمین اے اللہ کی طرف نازل شدہ کلام ہے تاں دل تے سرتیلا بھی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں سنتا گیا اللہ میرے دل تے ساری شکوک تے شبہات ختم کر چھوڑے آپ جس ویلے نماز پوری کر کے ٹرنے لگے میں بھی پیچھے نال ٹر پیا قدموں کی آواز ہے یہ کون ہے بھائی یہ کہتے قدموں کی آواز ہے میں کہ جی میں عمر رضی اللہ خطاب کا بیٹا تو کینے اگے حضرت آیا تو ہم تو تکلیف دے واسطے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر چھوڑیے عمر فرماتے ہیں اے واقعہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بن آیا عمر اسلام دے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر اسلام دے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافراں دے حل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بھجے موڑ کے سب کچھ اٹھائی چھوڑ کے اس شیر دی للکار تو قربان جاواں میں انہیں کیوں اشارہ سوائے جو یکم محرم حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے حج کر کے واپس آنے پہن بڑے لمبے واقعات تھی میں اشارہ کر رہا ہے جمعے کا ٹائم ہوتا مختصر چولوی کی رات آئی کنکریاں دے پتھریاں دے سم گئے چاندر والے پاسے دیکھا نے چولوی دا چند چمکدا پیا آئی عمر رضی اللہ عنہ کھڑ گئے پہلے جب چھوٹا ہئی ود مکمل دے کامل بن گیا اس تو بعد وہ گھرنا شروع کر رہے سی فاروق اعظم پہلے تو علی جوانی آئی ہوں چادر والو جوانی تو علی ڈھنڈن لگ گئی ہے دعا منگی نے اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادتی موت عطا کر تے شہادتی موت بھی نے مدینہ طیبہ وچ ان کو مدینہ طیبہ وچ جہاد کا نہیں پیا تھی غیر مسلماناں شہادت منگنے پہن تے وہ بھی مدینہ شریف وچ عجیب گل ہے پر شہادت کا کام نہیں ہے جو غیر مسلماناں جہاد کیتا پیا ہوے وہ حملہ کرے مدینہ شریف کا پرامن علاقہ ہے بات میرا دون جملہ یاد کرے انسان اللہ کو مندے اپنی حاجت مطابق تے اللہ نے انسان کو اپنی رحمت مطابق حضرت عمر نے دو دعا مانگیاں اللہ شہادت دی موت چلے تے دیوی مدینہ طیبہ وچ تقدیر مسکراوی پئی آئی میں اللہ کو شہادت دی موت وی دیساں بھی شہادت مدینہ طیبہ وچ تیجی شے تساں نہیں منگی میں لا آپ پتا کر لگا قبر دی جگہ بھی دیساں آمنہ دلان دے قدمہ وچ نماز پڑھا من لگے فجر دی نماز آئی ایرانی ابو لولو فیروز آگ دی پوجا کرنے والا مجوسی
خنجر لے کے چھپا کھڑوتا ہے 3 بار کیتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جسم وچوں خون دا فوار جاری ہو گئی ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دا ہاتھ پکڑ کے مسلح دے کھڑا دیتا ہے نال جسم کڑکدا پیا ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تساں نماز پوری کرو میں فاروق اعظم دی جان ضائع ہوندی ہے ہو ونجے اللہ دی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دل تے پتھر رکھ کے میں جماعت کرائی نال جسم زخمی بھی ہے خون جاری ہے. اور میں سبق روک چھوڑا ہے میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کی تھی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک عورت آ گئی عرض کرنے کی حضرت میرے پہ گناہ تھی تو سان دعا کرو اللہ کی بارگاہ وچ اللہ میرا گناہ معاف کر چھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتئی میں اللہ کی بارگاہ وچ دعا کرے سن لائی میرا فلانا گناہ معاف کر. میں ان الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں جو میں لوک شراک کا مخالف ہوں میں سجیدہ بننا ہے. عورت کمدے کمدے آکھن لگی حضرت میرے تو غلط کم ہو گیا ہے غلط کم دے نتیجے وچ میرا بچہ پیدا تھی گیا میں اپنے گناہ نوں چھپاون واسطے گناہ نوں لکاون واسطے اپنے معصوم بچے نوں ہتھاں نال قتل کر چھوڑے. نہ میرا بچہ ہو سی تے نہ برادری نوں پتہ چل سی میں فلانا گناہ کی. انہیں تو برادری پوچھ رہے ہیں ظالم تری تے شادی بھی نہیں ہوئی بال کی میں پیدا ہو گئی گناہ چھپاون واسطے بچے نوں قتل کریا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اخرجی یا فاجرہ نکل من میری محفل وچ موسیٰ میں مورج میں تیری شکل نہ ویکھنا چاہتا ایڈی بڑی گناہگار برا کام بچے کا قتل اے واسطے میں دعا کر یا عورت پریشان گئی زیادہ پریشان ہو گئی. جس میں گناہگار عورت نکلی ہے اللہ جبریل امین نو بھیج چھوڑے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ 16ویں پارے دا حوالے سن لو اے میرے سامنے سورۃ مریم 16واں پارہ اے آیت نمبر 64 فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبریل زمین تے آئے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ اللہ دے حکم نال عرض کیتی حضرت اللہ نے مینوں بھیجا ہے. اللہ فرمایا پی موسیٰ علیہ السلام تو صحیح گنہگار مینوں مایوس کر کے کڑ چھوڑے اس وقت دعا نہیں کی تھی اللہ ان کا گناہ معاف کیا کریا. تہاڈا کیا خیال ہے میرے پیغمبر برا کام تے قتل اس تو بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے برا کام تے قتل دا کبیرہ گناہ ہی اس تو بڑا گناہ کے راوسی جبریل کھڑا دا حضرت اللہ دا سریہ تے پیغام ہے اے دوے بڑے گناہ ہی کبیرہ گناہ ہی بڑی اللہ دی نافرمانی والے کام لیکن جان بوجھ کے ہی تو فرض نماز چھوڑنا زنا تے قتل کوئی بڑا گناہ ہے. سارے حالات کیا ہی معاف کرے ساری چوکاں تے دارے تے ڈیرے تے بازار تے پلازے آباد اللہ کا گھر بنا ہے. پڑھ تصویر دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاوے میری قبر ادھاری جٹھی مال یتیم دا نیوے کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی.
میری جان ضائع ہوگی تو ہو بنے اللہ کی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے نماز تو فارغ ہونے تو بعد ابو لولو پھرو تیرا قاتل رہی اس کوشش کی تھی نکلن دی صحابہ کرام نے سبا ملیاں ہویاں 13 صحابہ کرام زخمی کیتا 6-7 صحابہ کرام فوت بھی ہو گئے ابو لولو پھرو نکل نہیں دیتا اپنے آپ خنجر مار کے ابو لولو پھرو نے خودکشی جو کی ہے حضرت عمر کا جسم زخمی اٹھا کے گھر لے کے پوچھنے میرا قاتل کون ہے اگلی پوجا کرنے والا ایرانی مجوسی بول اچھا الحمدللہ شکر ہے اللہ میں حضرت عمر کی وجہ تو کہ مسلمان جہنمی ہونے تو بچائے مدینہ طیبہ اللہ تو اللہ حکیم بلایا گیا دوا پھر وہی گئی ہے پیٹ کٹا ہوا ہے آمدہ دے رسے تو دوا باہر نکل رہی ہے حضرت عمر سمجھ گئے ہون بچن دی امید نہیں رہی پیٹ حضرت عبداللہ نے بلایا نے رضی اللہ تعالیٰ اما جان حضرت عائشہ کی خدمت دی جا مانگے تے خاص پیش کر قبر دی جگہ ملنا پیاں آمنہ دیران نے قدمہ ویچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے حضرت شہروں دیا بیٹھی ہوں ابا جان بھیجے قبر دی جگہ بس منت پہ کریں گے لبا کس ہے میں اشارہ کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پیاں بیٹے عبداللہ بھائی کے ابا جان پیغام دے قبر دی جگہ کا میں اپنے واسے رکھی ہوئی لیکن میں اپنے تے حضرت عمر کو ترجیح دینیا میرے تے جڑے تہمت لگی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے کلمات بولے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم میری صفائی وچ حضرت عمر دے لفظ اللہ نے قرآن پڑھا کے نازل چکیتا ہے ہمیشہ قرآن کی تلاوت تھی دی رسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پامدامنی وچ بولے ہوئے انہاں لفظاں دی تلاوت بھی نال تھی دی رسی قبر دی جو ہے حدیث پاک وچ ہے آمد سجاد مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موڑے تے ہئی کھبا ہاتھ مبارک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کنھا تے رل کے چلدے نے ہن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تے رل کے ٹردے نے ہیں اللہ دی ہر قیامت سانو انہاں اکٹھا زندہ کر کے اٹھے سی اللہ اپنے محبوب دے لفظوں کی لاج رکھن واسطے حضرت صدیق اکبر نوں تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دی جگہ بھی اپنے محبوب نے نال عطا کر چھوڑی تھوڑا ضلع سرگودا تے شاہیوال نال ہے شاہیوال ہی خونی دروازہ مشہور ہوئی ہے پہلے تک کھلا گراؤں رہی امیر شریعت سیدت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تغیر پہ فرمان خونی دروازے شاہیوال تے کھلا گراؤں رہی تے توڑا ضلع مالٹیاں واسے مشہور ہے اے مسمی ہن اے ریڈ پریڈ ہن اے سنگ کرے ہن اے کنو ہن میں مثال دینا شاہ جی رحمت اللہ علیہ شان صحابہ بیان پہ فرمینے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل ایماندار آوے کہ ایماندار حضور سے کی زیارت کی تھی آپ کی سنگت جنہوں مسیح یہ گل پہ کرے نہیں آنا ایک ریڈی والا بندہ گزرے سنگ ترے چاہے ہوئے ویچے دا بندہ آئی آواز بدلے دا لے لو اچھے سنگ ترے لے لو اچھے سنگ ترے لے لو امیر شریعت فرمایا ساہیوال والے ہو میری گل نہیں دے منے دے ریڈیل کی گل من گھنو اچھے سنگ ترے نہیں سمجھ رہی نہیں اچھے سنگ نہیں میں نے سڑاؤ کا خوشی ہوئے کرنے واسے میں دعا مانگ سکتا ہوں میرا وعدہ ہے اچھے سنگ اچھے دے سنگ لگ گئے وہ ترے
عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر رہے چاروں پلے پہلا سب تو ود صدیق عمر کے جڑیے فیض دی چھلے او تاجی رسول دے نال ستے ہی نائی اور رب داوے کو فضلے ایک کیوں بات سنائیے یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یوم شہادت ہے بدنامی محرم جگر گوش ہے بطول نواز رسول حضرت شہید مظلوم کربلا شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یوم شہادت ہے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو تہت دیا کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین یہ حضرت حسین نال محبت رکھنا لیو میں نے واہ حسین دے لفظ سڑو چا سنیا نے کیا کھڑا ہے نہ باہر میں ساتھی بولو ٹھیک ہے اونچی آواز کیا کھڑا ہے اونچا اونچا کیا کھڑا ہے واہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین واہ حسین سنیا نے آکھنے واہ حسین واہ حسین واہ حسین اب تک الفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں چل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ اے میں تو چند مختصر چیدہ گلہ سنائیں 18 ذی الحجہ نو حضرت عثمان دی شہادت رضی اللہ عنہ یکم محرم نو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت نامی محرم نو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یوم شہادت اللہ حضری قبول فرماوے سنتا پڑھ